بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، کل تک روزے کے مقاصد بیان کیے گئے تھے، آج بھی اسی تعلق سے کہ روزے کو اللہ نے فرض کیے کیوں کیا اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو عرض کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں کسی مخلوق سے تعلق ہونے کی بنیاد پر جب انسان کے دل کو اتنی قوت ہوتی ہے تو ہم جب زمین و آسمان کے خالق و مالک سے تعلق جوڑیں گے تو دل کو کتنی قوت محسوس ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہے اگر کسی کا تعلق کسی عامدار خاصدار سے، کسی منسٹر سے ہو تو اس کے دل کو ایک عجیب قوت رہتی ہے کہ میرے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، میرے اوپر کسی کا ہاتھ ہے اور میرا کسی سے تعلق ہے۔ تو جب ایک دنیا دار کے جب ایک انسان کا دنیا کے ایک بڑے انسان سے تعلق ہونے پر اس کے دل کو یہ قوت مل جاتی ہے تو جو رب کائنات ہے، جو اللہ تبارک و تعالی باقی ہیں، جس کو فنا بھی نہیں ہے، جو باقی ہے اور باقی رہنے والے ہیں، اگر اس سے تعلق ہو جائے تو پھر ہمارے کیا کہنے۔ اس لیے دوستی کرنی ہے تو اللہ سے کریں، اللہ سے دوستی کر لیں گے تو قوت ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے دوست کبھی بے وفائی بھی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ایک ایسے ہیں کہ جو سب سے بڑے باوفا دوست ہیں۔ اللہ جل شانہ کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، اور دنیا کی دوستی ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک ایسے بے وفا دوست ہیں کہ اللہ پاک کی دوستی دنیا میں بھی کام دے گی، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر، ہر جگہ کام دے گی، اور یہ دوستی ایسی ہوگی کہ کہیں نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، ہم کو علم ہی نہیں مگر وہی جو کچھ آپ نے یعنی اللہ نے علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے کیوں، اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس روزے کے ذریعے سے میرے بندے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اور اسی لیے وہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر کے قریب ہوئے اور پہلے قدم پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر آپ جب خطبے سے فارغ ہو گئے، نیچے اترے تو صحابہ نے کہا، عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایک ایسی نئی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں جبرائیل امین میرے سامنے آئے تھے اور جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو میں نے پہلا قدم رکھا
تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ ان کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آمین کہنے والے، بد دعا دینے والے فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس بد دعا پر مہر لگانے والے سب سے اعلیٰ اور افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو دوستو پھر ہم سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ شاہی اعلان ہوتا رہتا ہے، روزانہ ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور ترقی کر، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا، ٹھہر جا، اب تو بند کر۔ یہ روز اعلان ہوتا رہتا ہے نا، نیکی کرنے والے آگے بڑھ۔ تو اللہ پاک اس مہینے میں بندوں کے اعمال کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے نا، اور کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی بھی نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو پائے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کریم ہیں کہ انسان تھوڑی محنت کرے اور ثواب زیادہ حاصل کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ کیونکہ اس مہینے کو ہے نا بندوں کے ساتھ میں خاص جوڑ رکھا ہے، اس ماہ مبارک اور بندوں کا خاص تعلق ہے، اور آسان ذریعہ عطا کر دیا اللہ رب العزت نے کہ آدمی تھوڑی نیکی کرے اور زیادہ ثواب پائے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ عام دنوں میں 70 دن طاعت و عبادت کرنے کے بعد اللہ پاک کا جو تعلق انسان کو ملتا ہے، تعلق میں اللہ کی دولت، اللہ کی رضا ملتی ہے، ان دنوں میں ایک دن کرنے سے وہ دولت اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں چونکہ تاثیر، عمل کی تاثیر کو دخل ہے، تاثیر جو ہے نا عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اس ایام میں، اس مہینے میں۔ اور شب قدر کا کیا پوچھنا، وہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے نا، یعنی اس رات کے عمل کی تاثیر، طاعت و عبادت کی تاثیر اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ حالانکہ اور راتوں کی طرح یہ بھی ایک رات ہی ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے دوا کی بڑی بڑی گولیاں ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن کوئی 50 mg کی ہوتی ہے اور کوئی 500 mg کی، حالانکہ شکل دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، کمپنی بھی ایک ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے دوستو؟ دونوں کے پاور میں فرق ہے۔ ہومیوپیتھک والوں کو بھی دیکھیے، وہ صرف ایک قطرہ دیتے ہیں، مگر وہ 1000 پاور کا ہوتا ہے، اور کبھی 30 اور 50 پاور کا بھی ہوتا ہے۔ شکل ظاہری شکل دونوں کی برابر سرابر ہے نا۔ اسی طرح اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اعمال کی تاثیر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم نے زندگی اب تک غفلت میں گزاری ہے تو اب سے اپنی ترتیب بنا لینی چاہیے، غفلت کو دور کر دینا چاہیے، غفلت کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی زندگی کی ترتیب بنا لینی چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے روزے کی غرض و غایت بیان کی ہے نا، لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ، اللہ پاک کے خزانے پر نگاہ رکھو ہے نا۔ تو عمل کی تاثیر اللہ پاک خود ہی فرما دیتے ہیں
کہ ہم نے روزے کو فرض اس لیے کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، ورنہ صرف تم کو بھوکا رکھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تم پیاسے رہو، اللہ کو کیا ملے گا؟ بھوکے رہنے سے اللہ کا کیا نفع ہے؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ساری دنیا اپنی خواہشات، اپنی آرزوئیں سب کچھ مانگے اور اللہ پاک سب کو سب کچھ عطا کر دے تو بھی اس کے خزانے میں ذرا برابر کمی نہیں ہونے والی۔ ان کا خزانہ اتنا بڑا ہے، مگر بات یہ ہے کہ دعا مانگنے میں ہم خود ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی نگاہ اپنے اوپر رکھتے ہیں اور اپنے حالات دیکھتے ہیں، ظاہری اسباب انسان دیکھتا ہے، اللہ پاک کی طاقت کے سامنے، اللہ پاک کی طاقت کو سامنے نہیں رکھتا۔ اللہ پاک کتنی بڑی طاقت والے ہیں، جب اس کا تصور انسان کرے گا نا تو سب کچھ دل سے نکال کر اللہ سے مانگ لے گا، ہے نا؟ ایک بادشاہ کے در پر ایک سائل حاضر ہوا۔ ایک بادشاہ کے ایک آدمی آ گیا تو بادشاہ نے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا 2 پیسے دیجیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم میری حیثیت کے مطابق نہیں مانگا، تم نے میری حیثیت کے مطابق نہیں مانگا۔ پھر اس نے کہا اچھا بادشاہت دے دیجیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے نا دوستو، یہاں تو حیثیت دیکھی جاتی ہے لیکن اللہ کے دربار میں حیثیت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ کوئی کچھ بھی مانگ لے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ گلستان کے اندر شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک فقیر تھا، رات میں فقیر تھا، صبح کو بادشاہ بن گیا۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ فقیر سوال کرنے کے لیے کسی شہر میں پہنچا تو دیر ہو گئی اور شہر پناہ کا جو دروازہ بند ہو گیا تھا، بادشاہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا، تو وہ فقیر دروازے کے باہر ہی سو گیا، بادشاہ کے دروازے کے باہر ہی سو گیا۔ صبح کو دروازہ کھلا تو سب سے پہلے شہر میں وہ فقیر داخل ہوا اور پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا اور لے گئے، نہلایا دھلایا اور شاہی جوڑا پہنایا اور تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ تو بات دراصل یہ تھی کہ بادشاہ کا انتقال ہوا تھا اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد صبح کو سب سے پہلے جو شخص شہر پناہ میں داخل ہو اس کو بادشاہ بنا دینا۔ تو وہ فقیر جس کو شام کو شاید کھانا بھی میسر نہیں تھا اور فاقہ مست سویا ہوا تھا، صبح کو ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اچھا، اس میں ایک عجیب و غریب بات یہ کہ اس کے برادری کے لوگ کو جب معلوم ہوا کہ ہماری برادری کا فقیر بادشاہ ہو گیا ہے تو وہ لوگ اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ تو اس نے کہا کہ جائے تہنیت نیست بلکہ جائے تعزیت است، آجا غم نانے دارم ایجا غم جہانے دارم، کہ مبارکباد دینے کا موقع نہیں ہے بلکہ میری ماتم پرسی اور مزاج پرسی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تو ایک روٹی کی فکر رہتی تھی اور اب ایک دنیا کی فکر سوار رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جنگل میں ایک انسان کو پیدا کیا جس کی پرورش کرنے والا کوئی موجود نہیں، اس حال میں ماں کی روح نکال لی گئی، ہے نا؟ انسان پیدا ہوا اور ماں کی روح نکال لی گئی، یعنی ماں کا انتقال ہو گیا جنگل کے اندر ہی، تو اس کو اللہ پاک نے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ تو اللہ بڑی طاقت قدرت والے ہیں، اس لیے دوستو جب دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو سامنے رکھ کر کے مانگیں۔ ہماری کتنی طاقت و قدرت والے ہیں، ہمارے اللہ کتنی طاقت اور قدرت والے ہیں، پھر دیکھیے اللہ پاک کیسے نوازتے ہیں۔ آدمی اپنے حالات سامنے رکھ کر مانگتا ہے تو اس کی دعا بھی بس پھس پھسی رہ جاتی ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم روزہ کیوں رکھو، کیا مقصد ہے روزہ رکھنے کا، اس سے کیا فائدہ ملے گا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی بننے کا انعام کیا ہے، کیا انعام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مواقع پر تقوی کا صیغہ تقریباً 110 مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور اس پر ملنے والے انعام کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، یعنی متقی بن جاؤ گے تو ہم یہ عطا کریں گے۔ تقوی کے بدلے میں ملنے والے انعام کا تذکرہ قرآن پاک میں جتنا آیا ہے کسی اور چیز کا اتنا تذکرہ نہیں آیا، یعنی تقوی کے بدلے میں، متقی پرہیزگار بننے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام دیں گے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی کا پہلا انعام کیا ہوگا؟ علم لدنی، یعنی اللہ فرما رہے کہ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو، عالم بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لو، علم اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، ہے نا، اللہ پاک علم سکھا دیں گے، اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنے علم میں سے علم عطا فرما دیں گے۔ دوسرا انعام اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، معیت خداوندی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ اللہ پاک متقیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی تم تقوی اختیار کر لو تو اللہ پاک تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شان ہو ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ تو جب اللہ کی معیت ساتھ ہو جائے گی تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، اور جس کے ساتھ میں اللہ ہو اس کو کیا ڈرنے کی بات ہے نا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، جب کفار مکہ وہاں آئے تلاش کرتے کرتے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ کفار ذرا بھی جھکیں گے نا تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جو اعلیٰ محبت تھی دنیا اس کا نمونہ پیش نہیں کر سکتی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محبت حضور سے تھی اس کا نمونہ کوئی پیش نہیں کر سکتی۔ اسی غار میں سانپ نے کاٹ لیا، اب تکلیف ہوئی، یقیناً انسان تھے تو تکلیف تو ہوتی، درد ہوا، آنسو گر گئے، انسان تو بہرحال انسان ہے نا، درد و الم سے انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ تو آنسو بہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گر گئے، آپ کے رخسار پر۔ تو آپ نے دیکھا آنکھ کھل گئی، فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ لگا دیا، ارشاد فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ سانپ نے کاٹا ہے، مرنے کا خوف ہوتا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کا خوف نہیں ہے، رونا اپنی جان کی وجہ سے نہیں آیا ہے کہ میں مر جاؤں گا، نہیں، فرما رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کہ یا رسول اللہ مجھ کو رونا اس بات پر آتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر، حضور کی فکر، تو فکر آپ کی ہے کہ اگر میں مر گیا تو آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ تو اسی غار میں جب کفار مکہ آ گئے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ تو متقیوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتے ہیں، یہ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ ہر تنگی میں آسانی کی راہ، ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، ہمارے اوپر جو تکالیف و پریشانیوں کے حالات ہیں، اور دنیا میں بہت سارے حالات ہیں، اور حالات کس پر نہیں آتے، لیکن اس میں آسانی کی راہ تقوی کی برکت سے اللہ پاک نکالتے ہیں۔ ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، آسانی اللہ پاک پیدا فرمائیں گے، ہے نا۔ تو یہ تیسرا انعام۔
چوتھا انعام کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی کی بنیاد پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ متقی کو روزی ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے کہ جس کا اس کو گمان نہیں ہوگا کہ وہ روزی کہاں سے آ گئی۔ تو یہ چوتھا انعام۔ پانچواں انعام کیا ہے؟ عزت کا حصول۔ ہر آدمی عزت چاہتا ہے، بڑائی چاہتا ہے۔ بچے کے بھی مزاج کے خلاف اگر کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس سے اس کی بے عزتی ہو تو وہ بچہ بھی بالکل ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ معاشرے میں ہماری انسلٹ کر دی، ہماری بے عزتی کر دی، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی کی برکت سے کیا ملے گا؟ تم کو تمہاری عزت ہوگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم دینی بزرگی اور بڑائی چاہتے ہو تو ہمارے نزدیک تم میں بڑا اور معزز وہ ہوگا جو ہمارے یہاں بڑائی اس کو ملے گی جو متقی ہوگا، تقوی والا ہوگا، ہے نا۔ یہ سب قرآن کریم کی آیتیں ہیں، ان میں تقوی پر انعامات کا تذکرہ ہے۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے دوستو۔ اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ کل دو باتیں ہیں، ایک حق خالق ادا کرنا اور ایک حق مخلوق ادا کرنا، یعنی ایک بندوں کا حق اور ایک اللہ کا حق۔ اللہ کے حق کے بارے میں اگر اب تک کوتاہی ہوئی ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں تھا، نماز قضا ہوئی ہے، نماز چھوٹی ہے، اطاعت و عبادت کا اہتمام نہیں تھا، زکوٰۃ کا نصاب صحیح نہیں نکالا تھا، حج فرض تھا اس کی ترتیب نہیں بنائی تھی، ہے نا، اس کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ جو حق ہمارے ذمے ہیں اب اس کو ادا کرنا شروع کر دیں، یعنی نماز سے جو ہماری قضا ہوئی ہے ان نمازوں کو ادا کرنے لگ جائیں۔ کسی عالم دین سے قضا نمازوں کا مسئلہ پوچھے کہ کس طرح سے ادا کرنی ہے، ایسی جو زکوٰۃ رہ گیا اس کے بارے میں بھی علماء کرام سے پوچھ لیں، حج فرض تھا اب تک نہیں کیا تو فوری طور پر اس کی ترتیب بنائیں۔ اور دوسری چیز جو ہے یہ مخلوق کا حق، کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے نا، کسی کا مال ناحق دبا لیا ہے، کسی کی جگہ جائیداد ناحق دبا لیا ہے، تو ان میں سے جو بات بھی ہو اس کو ادا کر کے چھٹکارا پانے کی شریعت نے جو صورت بیان کی ہے اس کو اختیار کر لیں اور جلد سے جلد ان حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے اور غفور ہے، رحمان اور رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنا حق تو معاف بھی کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، لیکن بندوں کا حق بندے ہی معاف کریں گے، اللہ معاف نہیں کر سکتے۔ اس لیے بندوں کے حقوق کو جلد سے جلد ادا کریں۔ آج کل ہم لوگ بہنوں کا حق نہیں دیتے، باپ کے مرنے کے بعد بیٹے اکثر جگہوں پر آپس میں مال تقسیم کر لیتے ہیں، بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے۔ نہیں، یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے بہنوں کے ساتھ میں، بیٹیوں کے ساتھ میں۔ ایک موقع پر ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نے اپنا حق، بہن نے اپنا حق معاف کر دیا ہے، تو ایک اللہ والے نے فرمایا کہ انہوں نے تو کہا کہ ہم نے معاف کر دیا ہے، تو اللہ والوں نے کہا کہ تم کیسے بے شرم انسان ہو، عورت ہو کر وہ تو اپنے حق کو معاف کر دے اور تم بھائی ہو کر اسے لے لو، بلکہ تم تو یہ کہتے کہ تم نے ہم کو معاف کیا اس لیے اب ہم تم کو ڈبل کر کے تمہارا حصہ دیں گے، لیکن آج کل تو حصہ ہی نہیں دیتے، ڈبل تو کہاں دیں گے۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ ذرا سوچو بھائی، تم 100 روپیہ کسی کا معاف نہیں کر سکتے ہو، بہن نے اپنے حصے کا 20,000 روپیہ معاف کر دیا، یہ بات تمہاری عقل میں آتی ہے؟
وہ بیچاری تو یہ جانتی ہے کہ حق تو ملنے والا نہیں ہے، اسی لیے کہتی ہے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ نہیں، ایسی صورت میں اس کے علاوہ کر ہی کیا سکتی ہے؟ لیکن تم 20,000 روپے دے کر دیکھو، اس کے پاس رکھو اور کہو کہ اگر تم نے معاف کر دیا ہے تو 1 سال بعد واپس کر دینا۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا، اس لیے حق کے مخلوق کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہو اور کسی کا بھی ہمارے ذمے کوئی حق باقی ہو تو اس کی تلافی آج ہی کر لینا چاہیے، ہے نا، ورنہ کل کو پچھتانا پڑے گا، اور کل کا پچھتانا کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک آدمی تھا، لمبا تڑنگا، اس نے حضرت سے بیعت کی درخواست کی تو حضرت نے فرمایا کہ کام میں لگو، بعد میں بیعت کریں گے۔ چنانچہ اس نے تسبیح، تلاوت، تہجد، اوابین سب پڑھنا شروع کر دیا کہ جس کو ہم پورا دین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب ظاہری عمل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر کہا کہ حضرت آپ مجھے بیعت کر لیجئے، تو حضرت نے فرمایا کام میں لگو، بعد میں بیعت ہونا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ کہتا تھا وہاں کی علاقائی زبان میں کہ نماز میں پڑھوں، تسبیح میں پڑھوں، تہجد میں پڑھوں، اوابین میں پڑھوں، سب پڑھوں، پھر کیا پوچھے ہیں، یعنی تسبیح و تلاوت، تہجد، اوابین تو سب کچھ میں کرتا ہوں، پھر کیا کہتے ہیں کہ کام میں لگو۔ پھر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حکیم مصطفیٰ کو 100 خط لکھو۔ وہاں ایک حکیم صاحب رہتے تھے تو ان کے بعد فرمایا کہ ان کے پاس تم 100 خط لکھو اور دکھاؤ۔ چنانچہ اس نے جلدی جلدی 100 خط لکھے اور حضرت کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ حضرت نے جلدی جلدی سارے خطوط دیکھ لیے، کیونکہ حضرت کے یہاں تو وقت میں عجیب برکت تھی، اور حضرت کے ہاں بیعت ہونے کے لیے پہلے یہ شرط تھا کہ پہلے خط ہی لکھا جائے، اس کے بعد میں جواب آنے کے بعد میں آگے کے مراحل شروع ہوتے تھے۔ تو حضرت نے اتنا بڑا کام کیا، کیونکہ حضرت کے وقت میں بہت برکت تھی، ہزاروں سے زائد حضرت نے کتابیں لکھی ہیں، تو حضرت نے جلدی جلدی خطوط دیکھے، پھر فرمایا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ شخص آ کر کہتا ہے کہ حضرت فلاں کے یہاں جو ڈاکہ پڑا تھا اس کا سرغنہ میں ہی تھا۔ اللہ اکبر! اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ حضرت کیوں ٹال رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ کام میں لگو، کام میں لگو۔ وہ شخص تسبیح پڑھ کر مطمئن ہو گیا تھا، حالانکہ مخلوق کا حق مارے ہوا تھا، اس لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ پہچان گئے تھے۔ دوستو، ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ڈاکٹر کو آدمی اپنا مرض بتائے گا تو ڈاکٹر دوا دے گا، شفا تو اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن ڈاکٹر کو مرض بتانے پر ڈاکٹر سے دوا ملے گی۔ اسی طرح آدمی جب اپنے بڑوں کو اپنا دینی مرض، یعنی جس کسی سے بیعت ہو یا جس کسی اللہ والے کے پاس جائیں کچھ پوچھنے کے لیے، تو پھر ان کو وہ اپنا مرض بتائیں، دینی کوتاہی بتائے گا تو ہی وہ اس کا علاج بتلائیں گے اور اللہ پاک اس کو نفع دیں گے۔ جیسے کبر کا مرض ہے، عجب کا مرض ہے، کینے کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، یہ امراض آدمی کے اندر رہتے ہیں۔ ہم دوستوں سے کہتے ہیں کہ 6 نمبروں میں سے 1 نمبر اکرام مسلم ہے، لیکن جب دل میں کینہ ہوگا، حسد ہوگا، بغض و عداوت ہوگی تو اکرام مسلم نہیں کر سکتے، اس پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اس کا علاج کرنا ضروری ہے، اور جب دین کی فکر ہوں گی تو آدمی اس کا علاج کرائے گا، اور اگر نہیں ہوگی دین کی فکر تو یقیناً نہیں کرائے گا۔ تو اس مبارک مہینے میں جذبات کو بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے دوستو، نیکی کا موسم ہے۔ اس مبارک مہینے میں دل نرم ہوتے ہیں، اس مہینے میں اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لے۔ اللہ پاک جانتے ہیں کہ بندہ ولی بن جائے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندہ ولی بن جائے، لعلکم تتقون، اسی لیے فرمایا۔ تو اب تک اگر نہیں کیا ہے تو اب سے کر لیں اور ارادہ کر لیں۔ نماز میں جی کیوں نہیں لگتا ہے نا؟ آدمی کہتا ہے
کہ گناہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سارا نور ختم ہو جاتا ہے نا۔ نیکی کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی گناہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سارا نور ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے نیکی کرنے کے بعد آدمی نے جھوٹ بول دیا تو اب نیکی چلی گئی، بد نگاہی کی تو نیکی چلی گئی، ہے نا۔ نگاہ بچانا بہت مشکل ہوتا ہے بڑے شہروں کے اندر یا گھروں کے اندر بھی، لیکن اگر آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے تب اللہ پاک اس کو اپنی محبت کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ یجد فی قلبہ، یعنی ایسی حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں کہ آدمی اس کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ شخص اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں کہ اس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے نا۔ اس لیے گناہوں سے پرہیز ہونا چاہیے۔ سب سے باوفا دوست کون ہیں ہمارے؟ اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ دنیا میں کسی مخلوق سے تعلق ہونے کی بنیاد پر جب کسی کے دل کو اتنی قوت ہوتی ہے تو ہم جب زمین آسمان کے خالق و مالک سے تعلق جوڑ لیں تو دل کو کتنی قوت محسوس ہوگی، ہے نا۔ خود ہی سوچئے، تو اللہ سے دوستی کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ حضرات بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم سب دنیا والوں کی دوستی کو چھوڑیں گے، اللہ سے دوستی کریں گے۔ تو 5 انعام بیان کر دیے گئے۔ چھٹا انعام اعمال کی قبولیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی ہر امر میں اس کی اطاعت کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر امر میں اس کی اطاعت کرو، بالخصوص بات کرتے وقت وقولوا قولا سدیدا، کلام کرتے وقت میں اس کی بہت رعایت رکھو کہ جب بات کرو تو راستے کی بات کہو، سچی بات کہو جس میں عدل و اعتدال سے تجاوز نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں تمہارے اعمال قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ہے نا۔ تو یہ 5واں انعام کیا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو قبول کر لیں گے۔ تو کچھ اعمال ان کی برکت سے، کچھ توبہ کی برکت سے جو تقوی اور قول سدید میں داخل ہے، تو اللہ نے حکم دیا ہے اور ساتھ ذکر بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، ہے نا۔ یصلح لکم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہم کر دیں گے، تمہارے اعمال ہم درست کر دیں گے۔ یہ چھٹا انعام کس کی وجہ سے؟ متقی بننے کی وجہ سے۔ اور متقی کب ہے نا؟ روزے کا مقصد کہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بنیں گے تو یہ سارے انعامات کے ہم حقدار ہو جائیں گے۔ 7واں انعام گناہوں کی مغفرت۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ نے فرمایا تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، یعنی عمل بھی درست کر دیں گے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے نا۔ 8واں انعام یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈر کر اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا، اس میں ہدایت اور نور قلب، جس سے حق و باطل میں علمی فیصلہ ہوتا ہے نا، اور غلبہ علی الاعداء، اور نجات آخرت جس میں حق و باطل میں عملی فیصلہ ہوتا ہے، سب آ گیا۔ اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے نا۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس کا خلاصہ بھی آپ حضرات کے سامنے نعتوں کا مزید آتا ہے نا۔ مفسرین کا ارشاد ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عقل کو طبیعت پر غالب رکھ کر اس آزمائش میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت کو سب چیزوں پر مقدم رکھے، جس کو قرآن و شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے، تو اس کو اس کے صلے میں 3 چیزیں عطا ہوتی ہے: فرقان، کفارہ سیئات، مغفرت۔ یہ 3 چیزیں پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت کبھی اور کسی موقع پر ہوگی۔ تو 8واں انعام کیا کہ ایک فیصلے کی قوت سے سرفرازی۔ 9واں انعام کفارہ سیئات، یعنی تقوی کے صلے میں
جو چیز عطا ہوتی ہے وہ کفارہ سیئات ہے کہ جو خطائیں لغزشیں اس سے سرزد ہوتی ہیں دنیا میں ان کا کفارہ اور بدل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی اس بندے کو کفارے کے طور کفارہ سیئات کو توڑنے کے لیے، کفارہ سیئات کو ختم کرنے کے لیے یعنی بندے کو اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کی توفیق دے دیتے ہیں کہ جس سے بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ 10واں انعام دشمنوں کی شرانگیزیوں سے حفاظت ہے نا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا بھی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی، یعنی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، کس کی؟ یعنی متقیوں کی۔ 11واں انعام محبوبیت، متقی بندہ اللہ پاک کے نزدیک محبوب اور چہیتا ہوتا ہے نا، اور اللہ پاک کے یہاں محبوبیت کا مقام حاصل ہونا اتنی عظیم نعمت ہے کہ الفاظ میں اس کی ہے نا ترجمانی مشکل ہے، الفاظ کے ذریعے سے اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ کو پسند ہیں احتیاط والے۔ اسی تقوی کی بنیاد پر رب کریم کی عنایت سے متقی مومن کے لیے آسمان و زمین کی خیرات و برکات کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں۔ ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ان بستیوں کے رہنے والے پیغمبر پر ایمان لے آتے اور ان کی مخالفت سے پرہیز کرتے تو ہم بجائے زمین و آسمان کے آفات کے ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ تو یہ 11واں انعام۔ 12واں انعام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا شرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا شرف بندے کو حاصل ہوتا ہے جو بندہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے، قرب نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کا بھی قرب ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی اور اعمال صالحہ کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔